جدید آزادی میں مسلم خواتین کا کردار، میں گزارش کروں گا سیدہ صالحہ سے کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں اس عنوان پر۔ آپ فری لانس جرنلسٹ ہیں اور بہت عمدہ گفتگو ہوگی یہ۔ جتنا اہم کردار مردوں نے دیا ہے اتنا ہی اہم کردار خواتین نے اس فریڈم موومنٹ میں ادا کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب پروفیسر محمد سلیم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، جناب سلیم صاحب، انجینئر سلیم صاحب، معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، میں سیدہ صالحہ جبین آج اپنے اس مقالے میں جدید ہندوستان کی تشکیل اور تحریک آزادی ہند میں مسلمان خواتین کا جو حصہ رہا ہے اس مقالے میں، چھوٹے سے مقالے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ایک طرف جہاں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف آزادی کے متوالوں کی ایثار و قربانی کی بدولت آزادی دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہمیں 15 اگست کی 1947 کو جو آزادی نصیب ہوئی ہے وہ ایک طویل جدوجہد کی داستان بیان کرتی ہے۔ اسلام نے خواتین کو جو تکریم انسانیت کا درجہ عطا کیا ہے، اس سے جس طرح معاشرے میں مردوں کو اللہ نے حقوق ادا کیے ہیں، اسی طرح خواتین کا جو حقوق اور تحفظ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مرد و زن کے حقوق نے اسلام میں عدل و قسط کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے الگ الگ دائرے جو متعین کیے ہیں، لیکن یہاں پیش نظر مقالے میں خواتین سے اسلام کے حوالے سے بحث نہیں کی گئی، بلکہ اسلام کے عطا کردہ حقوق کی روشنی میں خواتین کے ان سماجی، سیاسی، تعلیمی اور فلاحی کارناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ان کا حقوق کا اور ثمرے کا نتیجہ ہے۔ اور اسلام نے عورت کو جتنے اور جیسے بھی حقوق دیے ہیں، آج انہیں میں یہاں بیان کرتی ہوں کہ بلکہ جو 1400 سال اسلام دے چکا ہے، اس سے سماج کی اصلاح میں عورتوں نے ایک بہت بہتر اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مسلمان خواتین کی ایثار و جدوجہد کی بے نظیر مثالیں، اس اہم دور کی مسلم سیاسی قیادت کی پیچیدہ حرکیات اور مسلم تمدنی اور تہذیبی ورثے کے دیر پا نقوش پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ان متنوع تناظرات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سیمینار کے ذریعے ہندوستان کے قومی سماجی اصلاحات کے فروغ اور ملک کے تشخص کی تشکیل، ثروت مندی تہذیبی ورثے میں مسلمانوں کی حصہ داری کو اجاگر کیا جائے گا، اور مسلم خواتین نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں جو کردار ادا کیا ہے، انہوں نے روایتی صنفی دوئی سے اوپر اٹھ کر مزاحمت، سماجی اصلاحات کی مسائل اور سیاسی حرکات میں فعال طور پر جو حصہ لیا ہے، وہ زمینی سرگرمیوں سے لے کر علمی و قائدانہ سرگرمیوں تک مختلف حیثیتوں سے تحریک آزادی ہند میں پیش رہی ہیں۔ آزادی کے بعد بھی معاشرہ ہندوستان میں جو سماج کی ترقی میں مسلم خواتین کا کردار تھا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بہت سی خواتین ایسی گزری ہیں جنہوں نے جدوجہد اور آزادی میں مردوں کی طرح جنگ لڑی اور کامرانی حاصل کی۔ غور کرنے پر ہمیں ان خواتین کی ایک کہکشاں ضرور دکھائی دیتی ہے۔ ان میں یہاں چند نام پیش کروں گی۔ جہاں ملک کی تحریکی آزادی میں مسلمانوں کے تمام طبقات نے بڑھ کر حصہ لیا، وہیں تحریک آزادی میں مسلمان خواتین پر بہت کم لکھا تو گیا، لیکن ہندوستان کی آزادی میں مسلمان خواتین کی کردار بہت مضبوط اور بہت قائدانہ رہا۔ انہوں نے نفس نفیس جنگ میں حصہ لیا، اور مسلم خواتین نے دوسرے مجاہدین آزادی کے ساتھ جد و جہد کرتی ہوئی نظر آئیں۔ انہوں نے مردانہ لباس پہن کر شمشیر زنی کی اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوئیں، اور بہت سی خواتین کو ان مواقع پہ گرفتار کر لیا گیا، اور بہت سی خواتین کو ان مواقع پہ تحریک آزادی ہند چلانے کے طور پہ انہیں پھانسی کی سزا دے دی گئی۔
یا پھر ان کو زندہ جلایا گیا، اور یہاں تک کہ ایسے مواقع بھی آئے کہ جہاں خواتین نے بڑھ چڑھ کر مردوں کی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ایسی ہی کتنی عورتیں ہیں جن کا سہاگ اس ٹائم چھینا گیا اور ان کی گود ان کی سونی کر دی گئیں، اور ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کے سارے ساز و سامان لوٹ لیے گئے، لیکن انہوں نے اپنی تحریک آزادی ہند کو چلانے میں ذرا سی بھی کمزوری نہیں دکھائی، اور وہ اپنی رائے عظمیت پر گامزن رہیں۔ اس لحاظ سے ہزاروں ایسی مسلم خواتین ہیں جنہوں نے آزادی کی جد و جہد میں سرگرم حصہ لیا، جن کی قربانیوں کا آج ہم لوگ پھل کھا رہے ہیں۔ اسی فہرست میں سر فہرست کچھ مسلم خواتین ہیں جو آزادی ہندوستان میں پیش رہیں، جن کے بارے میں آپ کے سامنے ان کے نام پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے نام ہے بیگم حضرت محل کا، ابدی بانو بیگم کا، بی بی امت السلام بیگم، اور بیگم انیس قلوائی، اور نشاط النساء موہانی باجی، حاجرہ بی بی اسماعیل کلثوم، سیدانی رقاصہ فرج جہاں، ارون آصف علی اور زلیخا بیگم جیسی بہادر ہستیوں کے نام شامل ہیں۔ مہاتما گاندھی نے ایک ینگ انڈیا نیوز پیپر میں لکھا تھا کہ مسلمان خواتین کے تذکرے کے بغیر تحریک آزادی ہندوستان کی داستان بالکل ادھوری ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب انگریز نے حکام تحریک آزادی میں کلیدی کردار ادا کرنے کی والے حریت پسندیوں کو قید کر دیا گیا تھا، اور ان کی جب دختران ملت ان کے گھر میں ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے قدم نکال کر اس بات کو یقینی بنایا کہ چاہے ان کی جان چلی جائے مگر وہ تحریک کو کسی بھی قیمت پر ختم نہیں ہونے دیں گی، اور انہوں نے اپنی دلیری اور قائدانہ طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے جرات اور استقامی سے برطانوی حکام کو شکست دی، اور ان کے شانہ بشانہ اپنی فوج لے کر ان میں داخل ہو گئیں۔ جہاں تحریک آزادی میں مسلمان خواتین کا قائدانہ کردار رہا ہے، وہیں دارالعلوم دیوبند کا ملکی جنگ آزادی میں بے حد مضبوط کردار رہا ہے۔ آزادی کے اس طویل جدوجہد اور سیکولر دستور سازی میں دارالعلوم دیوبند اور خاص طور پر جمعیت العلماء ہند کا جو قائدانہ کردار رہا ہے وہ ہر اعتبار سے تاریخی ہے۔ صدیوں کی غلامی کے بعد آزاد ہوئی ایک عظیم مملکت کو اتحاد کی ڈور میں باندھ کر جمہوریت کے ستون سے اسے کھڑا کرنے میں دوسرے برادران وطن کے مقابلے میں ہمارے ملی قائدین کا کلیدی کردار تھا۔ یہاں یاد رہے کہ 1857 میں جو جنگ آزادی میں مسلمان خواتین نے سب سے زیادہ جو شہرت پائی تھی، اس میں نواب واجد علی شاہ کی بیگم حضرت محل کو حاصل ہوئی، اور بیگم حضرت محل کی 1887 میں انگریزوں سے بغاوت کے بعد ایک شاندار شخصیت نکل کر سامنے آئی، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور ایک الگ ہی شخصیت کا شاہکار بنی۔ بیگم حضرت محل نے اپنی بہترین قائدانہ صلاحیت کے جوہر دکھائے، اور برطانوی مشرقی ہندوستان کمپنی کے خلاف انہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف زبردست مزاحمت کی، اور کافی عرصے تک برابر ان سے معرکہ آرائی کرتی رہیں، اور میرٹھ میں بغاوت کے جب اس کے شعلے بھڑکے اور لکھنؤ تک پہنچے تو انہوں نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اور اپنے بلند حوصلوں کے جلوے دکھا کر بیگم حضرت محل نے لکھنؤ ہی میں رہ کر شمالی ہند مجاہدین آزادی کی ایک بڑی تعداد کو جمع کر کے اور مردانہ لباس پہن کر، سر پر پگڑی باندھ کر، ہاتھ میں تلوار لیے، گھوڑے پر سوار ہو کر خوخار شیرنی کی طرح گرجتی ہوئی انگریز سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتی اور انگریزوں کی صفوں کی صفیں الٹ دیں، اور بعض مواقع پر انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا تو پڑا، لیکن غداروں کی وجہ سے بیگم کی فوج میں کچھ ایسے غدار تھے جن کی وجہ سے بیگم کو کبھی کبھی پس رسائی کے نظارہ بھی ہوا۔ ان کی خدمات کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس زمانے میں ان کے مجاہد شوہروں کو صبح و شام جیلوں میں گزرتی تھی، وہ نہ صرف گھروں کے انتظام سنبھالتی تھیں بلکہ اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں اور اپنے شوہروں کے حوصلے بڑھاتی تھیں اور دیگر ان کے خاندان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور ان کے آزمائش کے دنوں میں بھی ان کے چہروں پہ، ان کے لبوں پہ کوئی شکوہ نہ رہتا تھا۔ تحریک آزادی ہندوستان میں ان کی بہادری کے اتنے واقعات ہیں کہ ان کے لفظوں کی کمی پڑ جائے گی، لیکن ہمارے یہاں واقعات ان کے مکمل ہم تحریر نہیں کر سکیں گے۔ خواتین، وہیں ایک اور مسلم خواتین ہے، ابدی بانو بیگم کا نام ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہے، اور ابدی بانو بیگم ہندوستان کی پہلی وہ مسلم خاتون تھیں جنہوں نے فعال طور پر سیاست میں حصہ لیا اور برطانوی راج سے جنگ لڑی۔
اب دیوانوں کو گاندھی جی نے بی اما کا خطاب دیا اور اپنی جذبہ حریت سے سرشار ایک جانباز محب وطن اور عظیم مجاہدہ آزادی تھی. اتر پردیش میں ان کی پیدائش ہوئی اور اپنی بے مثال خدمات کی وجہ سے ام الحرارت لقب سے نوازی گئیں. بی اما کا کردار اس ضمن میں واضح طور پر عطا کرتا ہے. اپنے شوہر کی موت کے بعد ابدی بانو نے اپنے بچوں کی اکیلے پرورش کی، جس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی خلافت تحریک ہندوستانی آزادی کے معروف اعداد و شمار میں شامل ہوئے. انہوں نے برطانوی راج کے خلاف غیر تعاون کی تحریک کے دوران ایک اہم کردار بھی ادا کیا اور خلافت تحریر اور ہندوستانی آزادی تحریر کی فنڈ ریزنگ میں ان کا ایک اہم کردار تھا. اما بی نے یہ ثابت کر دیا کہ حجاب زندگی کی ترقی میں مانع نہیں ہے. عورت گھر کے باہر دونوں جگہوں پر باحجاب رہ کر اپنے اقدامات کو قائم کر سکتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو فلاح اور بہبود کے کام میں لگا سکتی ہے. سماجی اور تہذیبی اور ملی و قومی مفادات کا تحفظ ملک کے تمام باشندوں کو کس طرح کرنا چاہیے، یہاں میں اس مقالے میں آگے پیش کرتی ہوں. انگریز یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہی ان کے اصل دشمن ہیں. ایک مورخ نے لکھا بھی تھا کہ ایک انگریز کا یہ شیوا ہو گیا تھا کہ وہ ہر مسلمان کو غدار اور باغی سمجھتا تھا، کہ ہر ایک مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان. جیسے ہی اس کو جواب میں مسلمان کا سننے میں آتا تھا تو اس کو وہیں سے گولی سے اڑا دیا جاتا تھا. ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے ان کی سرگردگی میں آزادی تحریک کی کامیابی کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ تو گئے، اور یہ ملک کو 200 سال کی جدوجہد کے بعد 15 اگست 1947 کو آزادی نصیب ہوئی. اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے ہی سور پھونکا تھا، اور ہندوستان کی آزادی کے اس 77 سالہ سفر کے دوران مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس اتنا گہرا کر دیا گیا کہ وہ اپنی معاشی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی ترقی کے بارے میں کوئی ٹھوس لائحہ عمل بھی نہیں بنا سکے. بی بی امت السلام بھی اسلام آباد کی آزاد ہندوستان کی تحریک میں ایک کامیاب سماج کارکن رہی اور ایک ابھرتا ہوا آزاد مجاہدہ ستارہ تھیں، اور ان کے شاگردوں نے تقسیم کے خاتمے اور تقسیم کے بعد ہندوستان میں آنے والے پناہ گزینوں کی بحالی میں کردار ادا کیا. ارونا آصف علی کا شمار بھی تحریک آزادی ہند میں بہت اونچے پیمانے پہ روشن ہوتا ہے، جنہوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، اور انہوں نے انگریزوں کا ساتھ پہلا مقابلہ اس وقت کیا جب انہوں نے نمک ستیہ گرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس حد تک لیا تھا کہ اس میں ملوث ہونے کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا. لیکن انہوں نے اپنی رہائی کے فوراً بعد بھارت چھوڑو تحریک کی قیادت کی ذمہ داری فوراً قبول کر لی. ادھر ایک نامعلوم ایسی ہستی تھیں جن کا بھی ذکر سننے میں آتا ہے، جنہیں سبز پوش خاتون کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ اس لیے کہ وہ ایک سبز رنگ کے برقعے میں ملبوس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں کو جہاد کے لیے للکارتی تھیں. ان کی للکار سن کر لوگ انگریزوں پہ ٹوٹ پڑتے تھے، اور وہ خود تلوار اور بندوق سے دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ دیتی تھیں، کبھی پیدل چل کر، کبھی گھوڑے پر، اور کبھی بہادری کے جلوے اور جوہر دکھاتی ہوئی نظر آتی تھیں. انگریزوں کی مقابلہ آرائی میں ایک رقاصہ فرج جہاں کا نام ملتا ہے. ان کے جذبے، ان کی حب الوطنی نے جب جوش مارا تو اس رقاصہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا ڈالا اور تلوار کو بوسہ دے کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں کی صفوں میں خود کو داخل کر دیا، اور آخر میں جنرل ہٹسن کی گولی کا وہ نشانہ بن گئیں. ایک اور رقاصہ عزیزن تھی، کانپور کی رہنے والی تھیں. انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا، اور اتنا حصہ لیا کہ اپنے پیروں سے انہوں نے گھنگرو بھی اتار دیے، اور انہوں نے تلوار اٹھائی، اور اس طرح انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لے کر اپنا نام سرخرو کیا. میرا یہ مقالہ یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں اس شعر کے ساتھ کہ جہاں صحافت نے اپنے تحریک آزادی میں ایک اہم کردار ادا کرا، وہیں ایک شعر بہت مشہور شاعر اکبر الہ آبادی کا تھا کہ کھینچو نہ کمانوں کو، نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. امید کرتی ہوں میرا یہ مقالہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا،
اور اس شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بھی اس تحریک آزادی ہند میں جو بھی ہم لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے آپ کو سرخرو اور کامیاب بنانے میں کامیاب